اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين صدق اللہ العظیم۔ یہ مشرکین یوں کہنے کو ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے سامنے لاؤ، تم لوگ صرف خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔ آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتے تو تم سب کو راہ راست پر لے آتے۔ یہ سورہ انعام کی 148 اور 149 نمبر کی 2 آیتیں ہیں۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے ایک غلط دعوے کو رد کیا ہے، ریفیوٹ کیا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاموں سے خوش ہیں، ہمارے مشرک ہونے پر خوش ہیں، ہمارے حلال کو حرام کہنے پر خوش ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی پاورفل ہیں۔ اللہ مائٹی انف ہے ٹو ٹرن our hearts۔ اگر ہمارا یہ شرک، ہمارا حلال کو حرام کرنا غلط ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالی would have turned our hearts. He would have given us ایمان، faith، ہمیں ایمان دے دیتے، ہمیں مسلمان بنا دیتے۔ تو اللہ کا مسلمان ہمیں نہ بنانا، ہمیں شرک سے پاک نہ کرنا، اپنی طاقت سے ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بھی حق پر ہیں، اور اس سے پہلے جو ہمارے آباء و اجداد تھے، جو مشرک تھے، وہ بھی حق پر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ it's a conjecture. It is a shaky and dubious ground. Totally baseless. یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہوتی تو پھر نبیوں کے ذریعے سے ان کو غلط کیوں قرار دیا جاتا، ان کے غلط ہونے کا اعلان کیوں کروایا جاتا؟ تو تمہارے باپ داداؤں کے پاس بھی نبی آئے، انہوں نے ان کے شرک کو، ایمان نہ لانے کو غلط کہا اور حلال کو حرام کرنے کو غلط کہا، پھر انہوں نے نہیں مانا تو ان پر عذاب بھی آیا۔ ان پر عذاب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہیں؟ ہرگز نہیں۔ عذاب آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی is not pleased with their act at all۔ اسی طریقے سے تم بھی نبی کے اعلان کے باوجود نبی کو نہیں مان رہے ہو، نبی کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، ریویلیشن کے ذریعے سے جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ان کو تم حرام کر رہے ہو، تو تم بھی جھٹلانے والے ہو، تم پر بھی عذاب آئے گا، چاہے اس دنیا میں آئے یا آخرت میں آئے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرکین یوں کہیں گے
لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور ہم جن جانوروں کو حرام کہہ رہے ہیں ان میں سے کسی کو بھی حرام نہ کرتے۔ اللہ کا جواب، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، کہ تم جھٹلا رہے ہو نبی کو، اور اسی طرح تم سے پہلے کے لوگوں نے جھٹلایا، پھر حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ اکثر تو اس دنیا میں ہی، in this very world they were punished severely، اس دنیا میں ہی انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھنا پڑا، اور پھر آخرت میں بھی۔ قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ، یہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو اس کا ثبوت کچھ ہو تو بتاؤ، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، ثبوت کو پروڈیوس کرو، لاؤ، إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، صرف تم گمان اور کنجیکچر کو فالو کر رہے ہو، ریالٹی کہیں بھی نہیں ہے۔ واٹ ایور یو آر کلیمنگ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اینی ایٹم آف ریالٹی۔ جب تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو یہ طے ہو گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حلال کو حرام کرنا یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، تمہارا غیر ایمان پر رہنا یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت سے تمہارے ہارٹس کو ٹرن کیوں نہیں کر دیتے ٹوارڈز بلیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاور سے کیوں تمہیں منع نہیں کر دیتے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ That is not the way of Allah subhanahu wa ta'ala to force anyone to believe in his religion. Allah subhanahu wa ta'ala shows the way. The prophets show the way. Now it totally relies on a person's choice to choose whatever he likes, wrong paths or right paths. اللہ کو طاقت تو ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت کے ذریعے سے کسی کو اپنا فالوور نہیں بناتے۔ فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر اگر چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم سب کو راہ راست پر لے آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے، because you don't have persuade, you don't have will، تمہارے اندر طلب نہیں ہے، تمہارے اندر چاہت نہیں ہے، اس کے برخلاف تمہارے اندر ایروگنس ہے، تکبر ہے، اکڑپن ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی طاقت اور اپنی چاہت سے تمہاری ہدایت کے فیصلے نہیں کریں گے۔ ہم ایمان والوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ خود اپنے ایمان والے بھائیوں کے خلاف بھی جملے کسنا شروع کر دیتے ہیں، وہ غلطی پر ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں کو دھڑلے سے توڑتے رہتے ہیں، trample the sanctity of Islam. They violate the rights of Allah's creature and Allah subhanahu wa ta'ala's right. اب جب ان کو کوئی کہتا ہے کہ آپ غلط ہیں تو وہ اکڑ کر کہتے ہیں کہ ہم غلط ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کر دیتے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ یہ نہ کرتے، اس لیے ہم جو کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا نہ آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے روکا نہ جانا، یہاں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم صحیح ہے۔ کسی ایمان والے کو اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کچھ نہیں آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آ رہا ہے، آپ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بڑے ناراض ہیں۔ اللہ سب کی اس طرح کی غلط سوچ سے حفاظت فرمائے۔